तुमने अभी सुबह तो 1000 रुपए लिए थे, अब दोबारा मांग रहे हो? बुजुर्ग ने हैरत से पूछा। दोस्त ने शर्मा कर जवाब दिया, अब्बू अब चौधरी साहब आ गए हैं, इन्हें भी कॉफी पिलानी पड़ेगी। सुबह के 1000 रुपए सुबह के दोस्तों पर खर्च हो गए। बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला, गिन कर 100 रुपए के 10 नोट निकाले और इसके बाद लंबी दुआ दी। हम बाहर आ गए। कॉफी शॉप घर से जरा फासले पर थी। हम पैदल चल पड़े। मैंने रास्ते में दोस्त से पूछा, क्या तुम अब भी अपने वालिद से पैसे लेते हो? मेरे दोस्त ने हंसकर सर हाँ में हिला दिया और बोला, बिल्कुल, मैं रोजाना कई मर्तबा वालिद साहब से पैसे लेता हूँ, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, और अगर तुम जैसा कोई मुअज्जिज मेहमान आ जाए तो 500 और 1000 रुपए भी ले लेता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और फिर पूछा, आप 50 साल की उम्र में वालिद से पैसे लेने वाले पहले शख्स हो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आपके अपने बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वालिद से रोजाना पैसे मांगना मुझे मंतिक समझ नहीं आई। मेरा दोस्त मुस्कुराया, रुका, अपना दायां हाथ नीचे रखा और बायां इसके ऊपर रखकर बोला, आप बताओ, हमारे 2 हाथ हैं, एक नीचे वाला हाथ जिससे हम लेने वाला हाथ कहते हैं और दूसरा ऊपर वाला हाथ है जिसे हम देने वाला हाथ कहते हैं। इन दोनों में से अफजल कौन सा है? मैंने फौरन जवाब दिया, ऊपर वाला यानी देने वाला हाथ। इसने मुस्कुराकर देखा और फिर पूछा, आप अब जरा फर्ज करो, आप पूरी जिंदगी ऊपर वाला हाथ रहे हो, आपने उम्र भर अपनी औलाद और दाएं बाएं मौजूद लोगों को सिर्फ दिया हो, लेकिन फिर अचानक आप नीचे वाला हाथ बन जाएं और आपको मामूली मामूली जरूरत के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़े, तो फिर आपकी फीलिंग क्या होगी? मैंने जरा सा सोचकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इंसान अपने आप को कमतर और मुहताज समझेगा। वो मुस्कुराया और फिर बोला, बिल्कुल सही, मेरे वालिद पूरी जिंदगी ऊपर वाला हाथ रहे, हम जवानी तक इनसे मांगते थे, जूते लेने हों या कपड़े या फिर मेहमान हों, हम अब्बू से पैसे मांग कर अपना खर्च चलाते थे। अब्बू हमारा वाहिद सोर्स ऑफ इनकम थे, लेकिन फिर हम माशी तौर पर आज़ाद होते चले गए और वालिद के सोर्स ऑफ इनकम कम होते चले गए। अब्बू ने पूरी जिंदगी किसी से मांगा नहीं था। मैंने देखा, ये मुझसे भी नहीं मांगते थे। इनकी जेब महीना महीना खाली रहती थी, जूते और कपड़े भी पुराने हो जाते थे, और अगर इनको दवा की जरूरत पड़ती थी तो भी ये खामोश रहते थे। मैं शुरू में इस रवैये पर गुस्सा करता था। मेरा ख्याल था वालिदैन का अपनी औलाद की दौलत पर हक होता है, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था ऊपर वाला हाथ कभी नीचे नहीं आ सकता, और अगर इसे कभी आना पड़ जाए तो इसके लिए मर मिटने का मुकाम होता है। मेरे वालिद खुद को मुहताज समझने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता कमरे तक महदूद हो गए थे। मेरा ख्याल था ये बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। वालिद की उम्र 75 साल हो चुकी है, ये अलील भी रहने लगे हैं, चुनाचे ये एक्टिव लाइफ से निकल रहे हैं। लेकिन फिर मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया। मेरा बेटा 17 साल का था, इसने अचानक मुझसे पैसे लेना बंद कर दिए। मैंने तहकीक की तो पता चला ये तालीम के साथ साथ ऑनलाइन काम करता है और इसे इससे ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। चुनाचे अब इसे जेब खर्च की जरूरत नहीं रहती। ये माँ और अपनी बहनों को भी पैसे देने लगा। आप यकीन करें, मुझे बुरा लगा और मैं खुद को गैर जरूरी और मोहताज सा महसूस करने लगा। मुझे इस वक्त समझ आई, ऊपर वाला हाथ जब नीचे वाला हाथ बनता है तो इससे कितनी तकलीफ होती है। मुझे इस वक्त अपने वालिद की तकलीफ का अंदाजा हुआ। मैं सीधा इनके पास गया और बचपन की तरह इनसे पूछा, अब्बू क्या आपके पास 50 रुपए हैं? मेरे वालिद इस वक्त उदास बैठे थे। आप यकीन करें, ये अल्फाज इनके कानों से टकराने की देर थी, इनके जिस्म में तवानाई आ गई। ये सीधे होकर बैठे, बेख्तियार जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मुझे 50 रुपए देने के बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। ये चहकने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है।
میں اپنے والد سے روزانہ 1-2 مرتبہ پیسے مانگتا ہوں۔ میں ان سے باہر جانے سے قبل اجازت بھی لیتا ہوں۔ یہ شروع میں انکار کرتے ہیں، حالات کی خرابی کا شکوہ کرتے ہیں، احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس سے میرے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے ہیں اور یہ خوش بھی ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن تم والد کو پیسے کیسے دیتے ہو؟ ان کا سورس آف انکم تو کوئی نہیں۔ وہ ہنس کر بولا، میں نے اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے۔ یہ رقم سیدھی ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، چیک بک بھی ان کے پاس ہے۔ یہ رقم نکلواتے ہیں اور اپنی جیب اور الماری میں رکھ لیتے ہیں اور وہاں سے نکال کر مجھے دیتے رہتے ہیں۔ میں نے سبزی اور فروٹ کی ذمہ داری بھی ان کو سونپ دی ہے۔ ملازمین ان سے پیسے لیتے ہیں اور فروٹ اور سبزی خرید کر کچن میں دیتے ہیں۔ دودھ اور گوشت بھی ابو کی ڈیوٹی ہے۔ یہ خود دودھ خریدتے ہیں، دودھی کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ گوشت کی دکان سے بھی انہی کا رابطہ ہے۔ جس دن قصاب کے پاس اچھا گوشت ہوتا ہے یہ ابو کو فون کر کے بتا دیتا ہے اور ابو جی خوش ہو جاتے ہیں۔ میں کپڑے بھی ان کی مرضی کے خریدتا ہوں اور اگر آپ جیسے دوست آ جائیں تو ان سے پیسے مانگ کر انہیں چائے کافی بھی پلاتا ہوں۔ اس سے میرے والد کی صحت بھی اچھی ہو گئی ہے اور ہمارے تعلقات بھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے عرض کیا، آپ یہ بھی دیکھیں، آپ کو یہ حقیقت اس وقت پتہ چلی جب آپ کا اپنا بیٹا خود مختار ہوا اور آپ نے خود کو نیچے والا ہاتھ محسوس کیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، ہم سب کی یہی ٹریجڈی ہے۔ ہمیں زندگی کی حقیقتوں کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب وقت کا پہیہ گھوم کر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ مجھے چند دن قبل کامیڈین اور اداکار افتخار ٹھاکر کا ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ٹھاکر صاحب نے اس میں بتایا، میرا بھائی رات کو عموماً لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ میرے والد اس کے انتظار میں صحن میں بے چین ہو کر پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب آتا تھا تو والد اس سے صرف اتنا پوچھتے تھے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ اور اس کے بعد سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ بھائی ایک رات زیادہ لیٹ ہو گئے۔ وہ واپس آیا اور والد کو پریشان دیکھا تو ناراض ہو کر بولا، ابو آپ ساری رات صحن میں کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، آپ مجھے بچہ سمجھنا بند کر دیں۔ والد نے یہ سن کر صرف اتنا کہا، بیٹا میں اللہ سے صرف اتنی دعا کر رہا تھا یہ تمہیں جلد سے جلد صاحب اولاد بنائے تاکہ تمہیں میری پریشانی کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ کی کرنی کیا ہوئی، میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ بیٹا ذرا بڑا ہوا تو اس نے بھی رات گھر سے غائب ہونا شروع کر دیا۔ ایک رات میرا بھتیجا لیٹ ہو گیا۔ میرا بھائی باہر تھڑے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ والد آئے اور بھائی کو تسلی دے کر بولے، بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہارا بیٹا اب سیانہ ہو گیا ہے، یہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا۔ یہ سن کر بھائی کو اپنی جوانی یاد آ گئی۔ وہ اٹھا اور والد کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ افتخار ٹھاکر صاحب نے یہ واقعہ سنا کر کہا، میرے بھائی کو والد کی تکلیف کا احساس اس وقت ہوا جب یہ خود باپ بنا اور اس کے بیٹے نے بھی وہی غلطی شروع کر دی جو یہ جوانی میں کرتا تھا۔ یہ سن کر میرے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم اس دوران کافی شاپ پہنچ گئے، کافی کا آرڈر دیا اور اس کے بعد میں نے اسے اپنا واقعہ سنایا۔ میں نے بتایا، آج سے 20 سال قبل میرے گھر کی پانی کی موٹر خراب ہو گئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، خوفناک دھوپ پڑ رہی تھی اور میں میکینک کے ساتھ کھڑا ہو کر موٹر ٹھیک کرا رہا تھا۔ میرے والد مجھے بار بار کہہ رہے تھے، گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ ہے، سائے میں آ جاؤ، تمہیں سن سٹروک ہو جائے گا، لیکن میں ان کا مشورہ اگنور کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا میں نے اگر موٹر ٹھیک نہ کرائی تو ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے گا۔ ابا جی کہتے رہے اور میں اگنور کرتا رہا۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر چلتا رہا۔ والد اس دوران اندر آ گئے، میرے بیٹے کو اٹھا کر لائے اور اسے میرے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ میں نے تڑپ کر احتجاج کیا، ابا جی یہ چھوٹا بچہ ہے اور آپ نے اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا،
آپ کتنے ظالم ہیں۔ میرے والد اس وقت تک برآمدے میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ ہنسے اور اونچی آواز میں کہا، بیٹا تم بھی میرے بیٹے ہو۔ اگر تم اپنے بیٹے کو دھوپ میں برداشت نہیں کر سکتے تو میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ چنانچہ جب تک تم میرے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا رکھو گے اس وقت تک تمہارا بیٹا بھی دھوپ میں رہے گا۔ مجھے شروع میں برا لگا، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو میرے والد کی بات ٹھیک تھی۔ میں اگر اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا تو میرے والد میری تکلیف کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ میں نے اس کے بعد اس سے کہا، ہم سب کی بدقسمتی ہے، ہم حقیقتوں کو اس سے پہلے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے جب تک ہم خود اس صورتحال کا شکار نہیں ہوتے۔